دور موجود کے اندر کہتے ہیں کہ سب سے بڑا بم جو ہے وہ معیشت ہے۔ کسی قوم کی اگر معیشت کمزور ہو گئی، اقتصادی حالت پتلی ہو گئی، آج کے گلوبل ورلڈ میں اس کی کوئی عزت اور کوئی توقیر نہیں رہتی۔ میں کہتا ہوں یہ ضابطہ آج سے نہیں ہے، یہ جاہلی نظم جو موجودہ مہذب دنیا کے اندر یہ جو جاہلی قانون اور ضابطہ ہے، یہ جاہلیت کے زمانے سے لے کے آج تک ہمیشہ کار فرما رہا ہے کہ جس کے پاس چار ٹگے ہوتے ہیں اس کی بات بھی غور سے سنی جاتی ہے، اور جس کے پاس دولت نہیں ہوتی اس کی سمجھداری پر مشتمل باتوں کو بھی حفوات کہہ کے رد کر دیا جاتا ہے۔ اور اگر آپ کے گھر میں دانے ہیں تو آپ کے کملے بھی سیانے ہیں، اور اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے اور آپ فصاحت و بلاغت کے امام ہیں تو آپ کی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ عربی کا ایک شعر ہے کہ فصاحت و صحبان و خط و ابن مکلا و حکمت و لقمان و زہد و ابن ادہمی اذا اجتمعت فی المرء والمرء مفلس فلیس لہ قدر بمقدار درہمی۔ صحبان جیسی فصاحت ہو، ابن مکلا جیسا خط ہو، ابراہیم ادہم جیسا زہد ہو، اور لقمان جیسی حکمت ہو، اور یہ ساری چیزیں ایک وجود میں جمع کر دی جائیں، یہ ساری خوبیاں ایک شخص میں جمع ہوں، والمرء مفلس، لیکن وہ شخص ہو غریب، فلیس لہ قدر بمقدار درہمی، تو اس کا ایک کوڑی مول نہیں ہے۔ یہ دنیا کا ضابطہ ہے، یہ دنیا کا جھوٹا نظم ہے، اور شروع سے آج تک یہ قانون دنیا کا اندھا قانون کار فرما ہے۔ تو اگر آپ کے پاس دولت نہیں ہے، آپ کی معیشت مضبوط نہیں ہے، آپ اقتصادی حالت کمزور رکھتے ہیں، تو پھر نہ آپ کی بات سنی جائے گی اور نہ آپ کی کوئی توقیر ہوگی۔ اقوام عالم کے اندر اپنے آپ کو کھڑا کرنے کے لیے اپنی اقتصادی حالت آپ کو بہتر کرنی ہوگی، اور اقتصادی حالت بہتر کیسے ہوگی؟ دیانت اور سچائی کے ساتھ اگر آپ بڑھیں گے تو آپ کو رستے نصیب ہوتے چلے جائیں گے، اللہ آپ کی مدد کرے گا، اللہ آپ کی نصرت کرے گا۔ دیانت کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ جو قومیں آگے بڑھی ہیں، وہ قومیں کافر بھی ہوں تو انہیں راستے ملے ہیں، اور دیانت اور سچائی کو جن قوموں نے چھوڑا ہے، چاہے وہ تہجد گزار بھی ہوں، انہوں نے راستے مسدود پائے ہیں، راستے بند پائے ہیں۔ اس لیے یہ اللہ کا ضابطہ ہے، اللہ کا قانون ہے کہ اللہ جل شانہ اپنے طے شدہ اصولوں سے انحراف نہیں کرتا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم آگے بڑھیں تو ہم سب کو دیانت کے ساتھ، سچائی کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا۔ جن قوموں کے اندر خیانت آ جاتی ہے، وہ خیانت کسی بھی رنگ اور کسی بھی روپ میں ہو، وہ قومیں کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتی، وہ قومیں پیچھے رہ جاتی ہیں۔ اور جو قومیں سچ کی بجائے جھوٹ کو فن سمجھ لیتی ہیں اور وتیرہ بنا لیتی ہیں، وہ قومیں بھی برباد ہو جاتی ہیں اور اپنی عزت کھو دیتی ہیں۔ آج دنیا کے اندر اگر ہم نے عزت کو حاصل کرنا ہے تو ہمیں دیانت اور سچ کو تھامنا پڑے گا۔ میں یہاں بیٹھ کے یہ بات کر رہا ہوں، میری بات آپ تک اور سوشل میڈیا کے ذریعے کچھ لوگوں تک تو پہنچ سکتی ہے، لیکن میں اس کے باوجود یہ بات اس لیے کر رہا ہوں، کم از کم جو میرے حصے کا کام ہے اس سے تو میں عہدہ برا ہو سکوں، اور آپ بھی اپنے حصے کے کام سے کبھی بھی غافل نہ ہوں۔ آج ایک مزدور جو 8 گھنٹے کام کرتا ہے، اس کے سر پہ مالک کھڑا نہ ہو تو وہ خیانت کرے تو اسے سوچنا چاہیے کہ اس نے اللہ کو جواب دینا ہے، اور اس کی کمائی میں کبھی بھی برکت نہیں ہو سکتی۔ تو جو جہاں کھڑا ہے، چاہے وہ مزدور ہے، چاہے وہ سرمایہ دار ہے، تو اس کو خیانت اور جھوٹ کے ساتھ آگے نہیں بڑھنا ہوگا، بلکہ اس کو دیانت اور سچائی کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا۔